السلام علیکم۔ آج عکس تاریخ میں ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جو ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، پاک دامنی اور نیک سیرتی کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ وہ تہذیب و شائستگی اور شرم و حیا کی بھی ملکہ تھیں۔ انہی اوصاف حمیدہ نے ان کے اندر معرفت کے وہ چراغ روشن کیے جن کے بدولت خدا کے منتخب اور مصطفیٰ انسان کو اپنا انتخاب بنایا، اور کارکنان قضاء و قدر نے نبی برحق کو ان کا مقدر کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولد نے قریش کے ایک نہایت شریف اور نجیب خاندان میں آنکھ کھولی۔ خولد بن اسد کا تعلق بنی اسد قبیلے سے تھا۔ والدہ ماجدہ فاطمہ بنت زید کا تعلق قریش کے معزز قبیلے عامر بن لوی سے تھا۔ آپ کی پیدائش 556 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نہایت عاقل و دانا اور خوبصورت تھیں۔ آپ کے والد خولد بن اسد خوشحال تاجر تھے جو حزب الفجار میں مارے گئے۔ آپ کے 4 بھائی تھے۔ آپ وادی مکہ کی سب سے مالدار تاجرہ تھیں۔ مکہ کے تمام تاجر آپ کا سامان تجارت شام و یمن اور حبشہ میں بیچتے تھے۔ عرب کے تمام نامور رؤساء آپ کے مقروض تھے۔ وہ حضرت خدیجہ کی دولت پر انحصار کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا سامان تجارت شام لے گئے۔ حضرت خدیجہ کے معتمد خاص حضرت میسرہ بھی ساتھ تھے، جنہوں نے دوران سفر آپ کے اوصاف و شمائل ملاحظہ فرمائے۔ آپ کی دیانتداری اور حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے حضور کو شریک حیات بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ نفیسہ بنت مینا نکاح کا پیغام لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب نے دل و جان سے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ اس باوقار اور صاحب فراست خاتون کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی۔ ابو جہل، ابو سفیان، ولید بن عقبہ اور مالدار قریشی سردار عقبہ بن ابی محیط نکاح کے پیغام بھجوا چکے تھے، جنہیں آپ نے مسترد کر دیا۔ خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حبیب خدا کی شریک حیات کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کوئی نہ تھا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ روئے زمین کا عظیم ترین جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ خدیجہ الکبریٰ عرب کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ میرا بھتیجا محمد بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف حضرت ابو طالب نے اشعار کی صورت میں بیان کی۔ اسی وجہ سے آپ کو رسول خدا کا پہلا نعت گو کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کا خطبہ نکاح رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہی خطبہ نکاح اسلام کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے والد خولد بن اسد اس وقت زندہ نہیں تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو بن اسد نے ولی کا فریضہ ادا کیا۔ 500 درہم طلائی یا 400 مشکال چاندی حق مہر طے پایا۔ سنی روایات میں ہے کہ اس سے قبل آپ کا کسی اور مرد سے نکاح ہوا تھا، مگر شیعہ منابع اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس نکاح میں حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے علاوہ تمام رؤسائے مکہ شامل تھے۔ آپ کے غلاموں اور ملازموں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ آپ کے پاس 800 یا 1000 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے، تجارتی معاملات کو دیکھنے والے اور گھریلو کام کاج کے لیے خادموں کی ایک بڑی تعداد آپ کے پاس تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کے پاس 4000 افراد ملازم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے سینکڑوں غلام آزاد کر دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت و ثروت رسول خدا کو ہدیہ کر دی۔ عرب سرداروں کو یہ عمل بہت ناگوار گزرا کیونکہ وہ مزید قرضوں کے حصول سے محروم ہو چکے تھے۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 سال اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے 15 سال بعد اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی مسلمان اور محافظ اسلام تھیں۔ آپ کے پاس ہزاروں دینار رقم
مکہ میں زرعی زمینیں، باغات اور کئی مکانات تھے۔ عرب کے نامور سردار بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ کے مکروز تھے۔ آپ نے قبیلہ قریش میں اعلان فرمایا، بہت سے لوگ میرے مکروز ہیں، کوئی 1,00,000 اور کوئی 2,00,000 کا مکروز ہے، کسی نے 5,00,000 دینا ہے تو کسی کے ذمے 10,00,000 ہیں۔ جو محمد مصطفیٰ کو رسول خدا مانے اور ان کی تصدیق کرے، خدا گواہ ہے میں ان کا قرضہ معاف کر دوں گی۔ آپ نے اپنا سارا مال و متاع دین حق پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ وقت وفات کفن خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد قریش مکہ نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا اور قبیلہ بنی ہاشم اور حضرت ختیجہ کے غلام شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ یہ محاصرہ 790 سے 1090 تک 3 سال جاری رہا۔ آپ کی تمام دولت و ثروت محصورین کی کفالت پر خرچ ہو گئی، یہاں تک کہ نوبت فاقوں پر آ گئی۔ یہ دور ان کی زندگی کا تلخ ترین زمانہ تھا، جسے بڑی وفاداری اور عزم و ہمت سے گزارا، تمام تکالیف اور پریشانیاں برداشت کیں۔ محاصرے کا آخری سال مصیبتوں کا سال تھا، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غم کا سال قرار دیا۔ اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مخلص ترین محافظ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت ختیجہ کا آخری وقت تھا۔ رسول خدا کو بلایا اور فرمانے لگیں، میرا آخری وقت ہے، مجھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو، خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مجھے معاف فرما دینا۔ میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، ان کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تماچے نہ مارے۔ یہ سن کر رسول خدا کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، میری زندگی میں فاطمہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ سب کچھ دین پر خرچ ہو چکا تھا، کفن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ میرا کفن جنت سے آئے۔ حضرت جبرائیل جنت سے کفن لائے۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی اور قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات 10 رمضان المبارک 1090 بمطابق 30 اپریل 619 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 65 برس کی تھی۔ آپ کو شیب ابی طالب میں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بطن سے حضرت قاسم بھی پیدا ہوئے، جو کم سنی میں انتقال کر گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی، جو حسن و حسین اور زینب و کلثوم کی والدہ تھیں۔ تمام ائمہ اہل بیت انہی کی اولاد ہیں۔ آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام، سورہ کوثر کا مرکز ہے دلاری آپ کی، سلسبیل و کوثر و تسنیم کی مالک ہیں آپ، سود مند اتنی ہوئی سرمایہ کاری آپ کی۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔